واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 260 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ گروہ جس نے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی کو اغوا ہونے سے بچایا تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار کمانڈوز تھے۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ ناظرین، موصل میں وہ مختلف کام دھندہ، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھی، انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے نہیں انسان ہیں، اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کی اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس نے اپنے گروہ کو بتایا۔ ناظرین، یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ ناظرین، آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سے راز اگلوا لیے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھی۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ ناظرین، نقاب پوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ ناظرین، حران اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھی۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کی بجائے اس کے مسلمان مخالفین کو متحد کر کے اس کے خلاف لڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے امراء کو اپنے فوجی مشیر دے رکھے تھے جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ ناظرین، وہ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ مسلمان امراء کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان امراء کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ ناظرین، حران سے گمشتگین کا ایک صلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ ناظرین، اس وقت صلیبیوں کے 2 مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور ریجنالڈ وہاں موجود تھے۔ ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں سلطان ایوبی نے ایک بر وقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور ریجنالڈ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی نے ایک مارکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اسے اور دیگر صلیبی قیدیوں کو حران میں گمشتگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت گمشتگین خلافت بغداد کا ایک قلعے دار تھا۔ زنگی فوت ہو گیا تو اس قلعے دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ ناظرین، نور الدین
زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالڈ کے عوض وہ صلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا۔ زنگی انتقال کر گیا تو عمران عیاشی اور حکومت کے نشے میں اس کے تمام تر منصوبے الٹ کر دیے اور صلیبی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں پر اترنا شروع ہو گئے۔ حران سے صلیبی مشیر جو دراصل جاسوس تھا ریمانڈ اور ریجنالڈ کے پاس پہنچا اور حران کے تازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی۔ اس نے کہا حلب سے الملک صالح نے گمشتگین اور سیف الدین کو تحفوں کے ساتھ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں اس کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے دیں۔ وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ گمشتگین کے 2 سالاروں نے حران کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک صالح نے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی تھی بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمشتگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پراسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گمشتگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہیں۔ ناظرین، صلیبیوں کی اس کانفرنس میں قہقہ بلند ہوا اور کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمانڈ نے کہا یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران، امراء اور وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، گمشتگین جیسے جابر اور جنگجو قلعہ دار کی فوج کی اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی وہ دونوں اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے، اور گمشتگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ اس محافظ نے بھگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا۔ مسلمان امراء، قلعہ داروں اور حاکموں کی مقید دنیا بڑی ہی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ میں 2 باتیں کہوں گا۔ ایک اور صلیبی نے کہا، یہ صلیبی اپنی افواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ تحفے میں آئی ہوئی لڑکیاں حران سے بھگا کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دی گئی ہوں گی۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں جاسوسی کا ماہر ہوں۔ دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرے اور اپنی فوج کو آگاہ کرے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی پتھر ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو اس کا عزم پختہ ہوتا ہے اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں یہی خوبی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پورا کام کرتا ہے۔ وہ ایسی ایسی چالیں چلتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اس نے یہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے، ورنہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں میں اور پہاڑوں پر اس یخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے۔ جب تک آپ اپنے ہاں بھی یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے اپنے اس دشمن کو جسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے مسلمان امراء، وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشوروں نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ یہ دراصل
اصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز ترار لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کو بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔ اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے، ریجنالڈ نے کہا، اور یہ قوم اپنے کردار کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی خوش ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمارے بھائی ریمانڈ کو پسپا کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ریمانڈ جنگ سے پسوا ہوا ہے، یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گھس گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان میں ہی شکست دیں، ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس مہم کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس مشیر نے کہا جو حران سے آیا تھا۔ میں نے آپ کو گمشتگین کے اندرون خانہ واقعات سنائے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور تخریب کار صرف موجود ہی نہیں بلکہ گمشتگین کے گھر کے اندر اس کی اعلیٰ کمان میں پوری طرح سرگرم ہے۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین اور الملک الصالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے امراء وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کے جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے، یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہو یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھوں۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں، سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین زنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کا بادشاہ ہے، تیغ زن ہے۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں جو ان کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خوبیوں کے دلدا ہو جائیں۔ ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے، ریمانڈ نے کہا۔ ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدرو ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ یہودی اور عیسائی دانشوروں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے ہیں، صلیبی مشیر نے کہا۔ گمشتگین نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ ناظرین، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہ دی جائے، مدد کا جھانسا دیا جائے، انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے اسے الرستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں اور ہم اپنی فوجیں اس کے کسی نازک مقام پر لے جا کر اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ الرستان سے پسپا ہو جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، حران اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا اور آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہماری فوج کے کام نہیں رہے، بظاہر تندرست، اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان امراء وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے، ریجنالڈ نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے، انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں
جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ انتہائی ضروری بات تو رہ گئی ہے، ایک کمانڈر نے کہا۔ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں، اب کہ امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ وہ جو حلف اٹھا کر گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر اسے قتل کریں گے ورنہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اسی روز 500 گھوڑے، 1000 کمانیں اور لاکھوں لاکھ تیر اور آتش گیر مادے کے سر بمہر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے انطوانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انطوانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انطوانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو انطوانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ ناظرین، انطوانون نے اپنی واردات منون سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انطوانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ ناظرین، فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں انطوانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 261 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔